مسیح خداوند کے زندہ جلالی پروفیسر نام میں آپ سب خوش ہوں. آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. خوشی سے بولیں گے ہاللیلویا. جوش سے بولیں گے ہاللیلویا. بلند آواز سے بولیں گے ہاللیلویا. تالیاں بجاتے ہوئے بولیں گے ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام کے لیے سو کرتا ہے ہاللیلویا. سو کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جوش ہے. ہاللیلویا. آج ہم خداوند کے زندگی بخش سچے اور پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے کہ خداوند آج ہم سے کیا بات کرتا ہے, خداوند آج ہم سے کیا کلام کرتا ہے. اکثر کہا جائے کہ آپ نے چرچ آنا ہے, بدھ میٹنگ میں آنا ہے, سنڈے میٹنگ میں آنا ہے. پاسٹر جی میرا دل تو کرتا ہے میں آؤں, ایک دل کرتا ہے میں آؤں اور ایک دل کرتا ہے میں نہ جاؤں. میں نے تیاری کی, میرا دل صبح سے کر رہا تھا میں چرچ جاؤں, پھر جب چرچ کا ٹائم ہوا میرا دل مانا نہیں, میری طبیعت خراب ہوگی, پھر میں نے رہنے دیا. ایک میرا دل کرتا ہے میں چرچ جاؤں اور ایک دل میرا کرتا ہے میں نہ جاؤں. ایک میرا دل چرچ میں آ کر کرتا ہے کہ میں پرستش کروں. دعائیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ خدا ان کی پرستش کریں گے, خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. ہمارا دل کرتا ہے ہم یہ کام کریں اور پھر ہم کے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ایک میرا دل کرتا ہے میں کام یہ نہ کروں, ایک میرا دل کرتا ہے میں فلاں جگہ چلا جاؤں, ایک دل کرتا ہے میں اس جگہ پہ نہ جاؤں. بلکہ خدا نے دو دل نہیں ایک ہی دل بنایا ہے. آنکھیں دو ضرور بنائی ہیں, کان ضرور بنائے ہیں دو, ہاتھ ضرور دو بنایا اور ٹانگیں ضرور دو بنائی ہیں, پر خدا نے دل ایک بنایا ہے. ہم کہتے ہیں دل میرا کرتا ہے یہ کر لوں, دل میرا کرتا ہے یہ کر لوں, پر خدا نے ایک ہی دل بنایا. ہم نے اس دل کو کیا کر دیا, ہم نے دو کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں ایک دل کہتا ہے یہ کروں, ایک دل کہتا ہے یہ کروں, پر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے, ایک جو نوکر ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی. اگر ایک مسافر ہے, اگر اس نے کسی جگہ پر جانا ہے, ایک مسافر دو کشتیوں کے اندر سوار نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کسی جہاز کے اندر کسی سفر کرنا ہے تو اگر وہ دو اپنے جو ٹانگیں ہیں دونوں کشتیوں میں ایک اس سائڈ پہ رکھے ایک دوسری میں رکھ سکے تو وہ اگر ڈوب جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا اگر کسی جگہ پر بھی جانا ہے, چاہے کوئی مسافر ہے, چاہے کوئی بھی خدا کا بندہ ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہے, وہ ایک ہی خدا کی عبادت اور خدمت کرتا ہے. سو جب ہم خداوند کے حضور میں آئے ہیں پھر ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دل کرتا ہے میں یہ کر لوں, ایک میرا دل کرتا ہے یہ کروں, جبکہ خدا نے ہمارے دل کو ایک بنایا ہے اور ہم نے اپنے دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک دل جو خداوند کہتا ہے کہ تو میرے گھر میں جا, اور ابلیس دوسرے حصے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ تو خدا کے گھر میں نہ جا, کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ خدا کے گھر میں گیا, اگر اس نے اپنے دل کی سنی تو اس کی زندگی کیا ہوگی, تبدیل ہو جائے گی, اس کا خاندان بچایا جائے گا, اس کے خاندان کے اندر گھرانے کے اندر یسوع آ جائے گا, یہ خاندان بچ جائے گا, یہ خاندان بلیس ہوگا, یہ خاندان میں برکت ہوگا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دل کی ہم حفاظت کریں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دل کے اندر خدا کو بھی جگہ دیں, اور وہ کہتا ہے مجھے بھی جگہ دو. پر ہم نے آج سیکھیں گے کہ ہم نے اس دل کے اندر صرف ایک ہی شخصیت کو ہم نے جگہ دینی ہے. وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے جو میرا اور آپ کا خداوندوں کا خدا ہے, یسوع مسیح ناصری ہے, جسے جب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر جب جگہ دیں گے تو ہماری زندگی کے اندر کیسے عجیب, حیرت انگیز اور ناممکن کام کرتا ہے. دعا کروائی, ایک میرا دل کرتا ہے شفا مجھے مل گئی ہے, ایک دل کرتا ہے جب مکمل شفا پاؤں گی پھر خدا کے نام کی گواہی دوں گی. خدا نے مجھے ٹھیک کیا, میری ٹانگوں کی درد گئی, پر ابھی ہلکی ہلکی محسوس ہوئی, اگلے بدھوں کو پھر
ہوگی، زیادہ مصیبت، زیادہ درد بڑھے گی۔ میں آپ کو کلام سنانے سے پہلے ایک گواہی دینا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک عورت نے یہ خداوند کے حضور میں سیکھا کہ جب خداوند جب آپ اپنا دل خدا کو دیتے ہو تو جب خدا سے جو کچھ مانگتے ہو آپ کو وہ مل جائے گا۔ اس نے سیکھا کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو ایمان سے مانگتے ہو، خدا پر یقین رکھ کے مانگتے ہو، خدا پر بھروسہ رکھتے ہو کہ خدا تمہاری دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ اور کہتے اس کو جو گلے میں گلڑ تھا اس نے خدا کے خادم نے کہا کہ آپ جس فرضی بیماری میں مبتلا ہے اپنا دل خداوند کو دے دیجئے۔ آج ہم دل کے تعلق سے بات کریں گے، اور اپنا دل خداوند کو دے دو تو خدا تمہاری زندگی کے اندر ناممکن کام کرے گا۔ اب جتنے بھی آئے سب نے اپنے جسم میں چیک کیا، بیماری جاتی رہی، کمر درد جاتی رہی، آنکھ کا دھندلا پر نظر آنا بالکل ٹھیک ہو گیا، مختلف بیماریوں سے لوگوں نے شفا پائی اور جا کر گواہی دی۔ پر یہ جو ایک عورت تھی، اس کے جو گلڑ تھا، اس نے چیک بھی کیا، گردن کو بھی ایسے کیا، اس کی جو گردن تھی ویسی تھا، گل کی جو گلڑ تھا، جو پرابلم تھی بھی گلے کی، وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پر وہ بھی اسٹیج پر گئی، اپنے اسی طرح اپنے کیا کیا، اپنے گلے کو کور کیا اور جا کر کہا میری گردن میں ایک گلڑ تھا، پرابلم تھی، بیماری تھی، میں جب سے بچپن سے پیدا ہوں تب سے مجھے یہ بیماری ہے، میں نے لا علاج میں نے تمام ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر مجھے کہتے کہ تیری جان جا سکتی ہے، تجھے بولنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، پر میں نے خدا کے خادم سے ابھی دعا کروائی اور میرا گلڑ ہے وہ یسوع کے نام سے جاتا ہے، میں شفا پا چکی ہوں۔ اب بڑے غور سنیے گا، اب جو گلڑ ہے وہ ابھی بھی اس کے گلے پر ہے، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، پر وہ اس قدر ایمان رکھتی ہے کہ میں شفا پاؤں گی۔ اب چرچ میں وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ خدا کا ایک وقت ہوتا ہے، خدا بھی دیکھتا ہے کہ جب یہ اپنا دل مجھے دیتا ہے، یہ اپنا دل جب مجھے دے دیتا ہے، اپنے دل کے اندر جب مجھے جگہ دیتا ہے تو میں کب اس کی زندگی کے اندر کام کروں گا، یہ خدا کے کام خدا ہی جانتا ہے۔ پر جب اس عورت نے گواہی دی، اب خدا نے بھی کیسے اس کی مدد کی، اس جو خادم جو گواہیوں پر لے رہا تھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بہن آپ چیک کریں، آپ دکھائیں، اب اس نے دکھایا نہیں، کور کر کے گئی ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے میری جو بیماری ہے وہ تو نہیں گئی۔ پر جیسے چرچ سے وہ باہر گئی، گھر کے اندر گئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہتی سب کو شفا خدا نے دے دی، میں نے تو خدا کے نام کی گواہی بھی دیا، میرا ایمان ہے کہ میں جب اگلے دن جاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، چنگی ہو جاؤں گی۔ اور جب جا کر اس نے شیشے میں دیکھا اس کی جو گردن تھی بالکل نارمل ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنا دل خدا کو دیا اور خدا کو اس کی زندگی کے اندر کام کیا۔ ہاللیلویا۔ بہت وقت خدا ہمیں چیک کرتا ہے کہ اس نے اپنا جو دل دیا ہے 100% مجھے دیا بھی ہے یا نہیں، اس کے اندر شک تو نہیں ہے۔ اگر آپ شک کریں گے تو کبھی بھی آپ برکت اور بلیسنگ کو آپ رسیو نہیں کریں گے۔ آمین۔ سو آئیے خدا ان کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے کہ آج ہم دل کے تعلق سے بات کریں گے۔ خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے انصاف کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 23 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ خدا ان کا کلام پاک پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کے بندہ سلیمان اس بات کو بیان کرتا ہے، خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے خداوند آج ہم سے یہ کلام کرتا ہے کہ اپنے دل کی کیا کر، خوب حفاظت کر، اپنے دل کی خوب دیکھ بھال کر، اپنے دل پر کیا کر تو قابو پا، اپنے دل پر تو کنٹرول کر، کیونکہ یہ جو تیرا دل ہے، یہ دل تجھے بری خواہش کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ جو تیرا دل ہے تجھے جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ جو تیرا دل ہے تجھے بری خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے۔
سرچشمہ ہے. اپنے دل کی خوب حفاظت کیجیے. دل کی کبھی بھی نہ سنیے بلکہ سننی ہے تو اس خدا کی سنیے جو آج نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اس کی کیا کرے, عبادت کرے, حمد اور ستائش کرے. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کی سنی, اس دل کے اندر کون ابلیس ہے, اور سنی کہ تو چرچ میں نہ جا. سردی ہو چکی ہے, سردی ہو چکی ہے. اکثر ہم اس لیے بھی چرچ میں نہیں آتے, سردی ہوگی, بچے بیمار ہو جائیں گے, طبیعت خراب ہو جائے گی, لیٹ عبادت ہوگی. بڑی عبادت ہے, بڑا کروسڈ ہے, بڑی شفائی عبادت ہے. اگر ہم لے کر گئے دیر سے ختم ہوگی, واپس آئیں گے, ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے. اگر آپ یہ دل میں یہ سوچ رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے دل کے اندر خدا کو آنے نہیں دیں گے, اپنی زندگی کے اندر آنے نہیں دیں گے, تو اس دل پر کس کا قبضہ ہے؟ ابلیس کا ہے. اور جو کچھ ہم دل کے اندر لائیں گے, جو کچھ ہم سوچ رکھیں گے, وہ ہماری زندگی کے اندر ویسا ضرور ہوگا. کیونکہ ہم اپنے دل کی کیا کر رہے ہیں, ہم حفاظت کم کر رہے ہیں. ہم اپنے دل کے اندر ہم نے ابلیس کو جگہ دے دی ہے, اور جس جگہ دل کے اندر ابلیس آ جاتا ہے وہاں پر میرا اور آپ کا خدا ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ پاک جگہ پر رہتا ہے. اس کے کلام پاک میں کہا تم خدا کا مقدس ہو, خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر کیا ہے, بسا ہوا ہے. اور جو اس مقدس کو برباد کرے گا, جو اس مقدس کے اندر, جو اس دل کے اندر اگر بری تصویروں کو, بری خواہشوں کو, ابلیس کو بسائے گا, تو خدا اس سے بات کرتا ہے کہ میں اس کے مقدس کو کیا کروں گا, برباد کر دوں گا, فنش کر دوں گا, اینڈ کر دوں گا. اور وہ کیا ہوگا, جوانی کے روز وہ کیا ہوگا, اس دنیا سے رخصت ہونے. کیوں؟ دل کا پرابلم بن گیا, دل کا مسئلہ بن گیا, ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, بائی پاس ہو رہا ہے, پرابلم ہے, بیماریاں. کیوں؟ وجہ یہ ہے ہمارے اندر کوئی کمی ضرور ہے, جس کی وجہ سے خدا ہمیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے. بعض وقت بیماریاں جو ہوتی ہیں ابلیس کی طرف سے, کچھ بیماریاں پرابلمز اس لیے ہوتی ہیں تاکہ خدا اپنے جلال کو جاری کرے, ہم خدا کے پاس آ سکے, اپنا دل خدا کو دے سکے, اور خدا اس دل کے اندر آئے اور ہماری زندگی کے اندر کیا کرے, ناممکن کام کرے. کیونکہ مصیبتیں یہ نہیں کہ ہم چرچ آئیں گے, مصیبتیں ہم بنائیں گی. مصیبتیں آپ پر کیا, خادموں پر بھی سب سے زیادہ آتی ہیں, پر وہ ان مصیبتوں کو کیا کرتے ہیں, وہ مصیبتوں کو فیس کرتے ہیں. اور خداوند کیا کرتا ہے, جب اپنا دل اس کو دیتے ہیں تو اس دل کی, جب ہم دل کی حفاظت کرتے ہیں, اپنا دل خدا کو دے دیتے ہیں, خدا ہمارے دل کی جب حفاظت کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے, اور اس ابلیس جو ہے ہمارے دل پر قبضہ کنٹرول نہیں کر پاتا, کیونکہ دل کے اندر وہ بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, مالکوں کا مالک خداوند یسوع المسیح آ کر کیا ہوا ہے, بسا ہوا ہے. اگر جس کے گھر کے اندر اگر خداوند یسوع المسیح ہو, جس زندگی کے اندر خداوند ہو, کیا اس جگہ پر کوئی بیماری, کوئی مصیبت, کوئی تنگ دستی, کوئی ایون اسپرٹ آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس دل کے اندر جو ہے خداوند ہے, اور جس دل کے اندر خدا نہیں ہوتا, ہم دنیاوی چیزوں کو رکھتے ہیں, دوسری خواہشات کو رکھتے ہیں, دوسرے منصوبے ہم بنا کر رکھتے ہیں. اس دل پر کیا کرتا ہے, ابلیس آ کر قبضہ کرتا ہے, اور جب اب قبضہ کرتا ہے اس وقت ہم اس قبضے کے اندر ابلیس کے ہم لپیٹ میں آ جاتے ہیں, ابلیس کے جال میں ہم پھنس جاتے ہیں. اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نکالنا چاہتا ہے, پر ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا شک ابلیس لے کر آیا ہوتا ہے جو ہمیں خدا میں آگے بڑھنے سے ہمیں کیا کرتا, ہمیں روکتا ہے. جب بھی خدا سے مانگے اس بات پر, اپنے جب خدا کو دل دے تو خدا پر توقع کیا کرے, خدا پر بھروسہ رکھا کرے کہ خدا آپ کے دل کی جو حفاظت کرتا ہے, جس نے ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی حفاظت کی ہے, نگہبانی کی ہے, پل پل آپ کے ساتھ رہے ہیں, نگہبانی کی ہے. اور جب آپ اس دنیا کے اندر آئیں گے, جب آ چکے ہیں, تو کیا خدا آپ کی حفاظت اور نگہبانی نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا. جب اپنا دل خدا کو دیں گے, خدا آپ کی, آپ کے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا. اگر کوئی دیکھا جائے, کوئی گاڑی لے لے تو موٹر سائیکل لے, کوئی نہ کوئی چیز ساتھ باندھ دیتا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, یہ میری نگہبانی کرے. کراس ساتھ لٹکا دیتے ہیں, گاڑیوں کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو میں
لیکن ایک خدا کے خادم کی گواہی کو سن رہا، وہ بتا رہا کہتا ہے کراس اس لیے لگاتے کہ کراس یا گاڑی کے اوپر ایک آیت کو ورڈز لکھوا لیں گے، اور یہ جو خدا کا کلام ہے ہماری حفاظت کرے گا، بلکہ حفاظت وہ خدا کرتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، وہی خدا ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ چاہے ہم کراس پہن لیں، چاہے گاڑیوں کے اوپر جو کچھ مرضی خدا کا کلام لکھوا لیں، ایکسیڈنٹ پھر بھی ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو دل ہے، دل کے اندر خدا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر پرابلمس ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس دل کے اندر خدا نہیں ہے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں پر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ کیونکہ اس دل کے اندر کون نہیں ہے؟ وہ خدا نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اندر کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، متی کے انجیل کے اندر لکھا ہے، اس کے 15 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جو چیزیں منہ میں جاتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو کیا کرتی ہے، ناپاک کرتی ہے۔ جو ہمارے منہ کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتی، پر جو اس دل کے اندر ہم نے بری چیزوں کو رکھا ہوتا ہے، جب وہ منہ میں سے نکلتی ہیں وہ کیا کرتی ہے، ہمیں ناپاک کرتی ہے۔ ہم اس دل کے اندر بری سوچوں کو رکھتے ہیں، ہم اس منصوبے کو باندھتے ہیں، ہم دل کے اندر رکھ کے دوسروں کے بارے میں بہت برا بغض رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں گندی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، اور دل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس دل کے اندر خداوند موجود ہے، اس دل کے اندر یسوع المسیح موجود ہے، اس دل کی خدا حفاظت کر رہا ہے، اس دل کی خداوند یسوع المسیح حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس خاندان کا گھرانے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر خدا ہے تو کوئی دنیا کی تاثیر، ابلیسی تاثیریں، برے حالات، مشکلات، تنگ دستیاں کبھی انہیں گرا نہ سکیں گی، کیونکہ ان کے گھر کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کون ہے؟ خدا ہے۔ اور آپ اپنے منہ پر کنٹرول کیا کریں، ہم سوچا کریں کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اس دل کے اندر کیا خدا سے کہتے ہیں، پتہ نہیں میرا دل کہتا، پتہ نہیں میری ملنی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری زندگی کدو کام ہوئے گا، پتہ نہیں میں خدا کو اتنے عرصے تو میں خدا کو جا رہی ہوں، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں خدا کدو میری دل دی سنے گا، پتہ نہیں خدا میرے کدو میرے دل دے اندر تسلی پائے گا۔ میری زندگی ایک بوجھ ہے، ایک بڑا بڑا بوجھ ہے جڑی میری زندگی جو جا نہیں رہا، کیوں آپ اپنا بوجھ آپ خدا پر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ بوجھ کے نیچے دبے رہیں، وہ تو چاہتا کہ آپ میرے تابع ہو جائیں، پر ہم نے اپنے آپ کو کس کے تابع کیا ہوا ہے یہ ہم مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ابلیس کے تابع کیا ہوا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے کلام پاک میں سے آپ دیکھیں، یعقوب کی کتاب کے اندر دیکھیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے سے نکال سکتے ہیں، یعقوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے 4 باب اس کی 7 آیت میں، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ دل کے اندر بری سوچ آئی، برا خیالات آیا، پر اگر خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہے تو پھر ہی آپ کیا کریں گے، اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بائبل چاہے ہاتھ کے اندر ہے، گھر کے اندر پڑی ہے، کوئی فائدہ نہیں، پر ہاں جو کلام آپ کے اندر ہے وہ کلام آپ کو کیا کرے گا، آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ جب ابلیس آپ کے ذہن میں پوری سوچ کو، خیالات کو لے کر، کیوں آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ اس سے بھگا سکے؟ آپ خدا سے کہتے ہیں، خدا تیرے کلام پاک میں لکھا ہے کہ میرے نام سے سانپ اور بچھو کو کچلو گے، ہم تیرے نام سے سانپ اور بچھو کو کچلتے ہیں۔ کیا ہم نے خدا کو اپنا دل دیا ہے؟ کیا ہم اپنے دل کی خوب حفاظت کی ہے؟ کیا وہ جو زندگی کا سر چشمہ ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لیا ہے؟ نہیں لیا تو پھر ہم ابلیس کو کیسے ہم بھگا پائیں گے؟ کیسے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اگر ہمارے دل کے اندر خدا نہیں ہے تو ابلیس کو اگر ہم کچھ کہیں گے بھی، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم ہی دیتا ہوں، تو ابلیس ہمارے سامنے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گا، ہمارے سامنے کھڑا، تو میرا کیا کر سکے گا؟ ہم خود اس سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا کے کلام پاک پر لکھا خدا یسوع المسیح نے تو ہمیں اس قدر ایک بڑا اختیار دیا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، مجھ سے بھی بڑے بڑے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح اگر مردوں کو زندہ کرتا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، پر اس وقت کریں گے جب اس دل کے اندر کون آئے گا؟ یسوع آئے گا۔ بلند آواز سے کون آئے گا؟ یسوع آئے گا، خدا آئے گا۔ اور اب کیا کہتے ہیں، دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں کرنا، ایک دل کرتا ہے میں کرنا، پر خدا نے دل کتنے دیے ہیں؟ ایک ہی دیا۔ اس دل کی کیا کرنی ہے؟
دل کی سنے، پر یہ دل کی اس وقت سنے کیونکہ جب آپ خدا کو اپنا دل دیں گے تو یہ دل آپ سے کیا بات کرے گا؟ دل آپ سے کیا کہے گا کہ تم خدا کے حضور میں جا. دل آپ سے پھر یہ کہے گا، یہ بات کرے گا کہ میں خوش ہوا جدوں مینوں آکھن لگے کیا ہو یا ہوا دے کر چلیے. دل نہ میں کمزور تے یسو مینوں سانبھ کے رکھی. اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو آپ خدا سے کہیں خدا دل کا میں کمزور ہوں، میرے دل کی آپ حفاظت کیجئے، میرے خاندان کی آپ حفاظت کیجئے. اور جب آپ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے، چاہے جتنے بڑے سے بڑا طوفان کیوں نہ آپ پر دنیا پر برپا کیوں نہ ہو جائے. نوح خدا کے ساتھ تھا، نوح نے اپنا دل خدا کو دیا، اور اس نے نوح نے جب اپنا دل خدا کو دیا، خدا نے اس کے لیے اس کے خاندان کے لیے بہتر انتظام کیا. طوفان آیا، دنیا تباہ برباد ہوگی، پر نوح اور نوح کا خاندان بچایا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دل کس کو دیا تھا؟ خدا کو دل دیا تھا. اگر وہ جہاز کے اندر بھی بیٹھا یہ سوچ رہا دنیا اب اس وقت ختم ہو چکی ہے، اینڈ ہو چکی ہے، جو یہ کشتی میں نے بنائی ہے یہ کیا کہیں سے لیک ہو سکتی ہے، کہیں سے کریک ہو سکتی ہے، پانی اندر آ سکتا ہے، میں میرا خاندان مر سکتے ہیں. پر وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا دل خدا کو دیا ہے، میں اپنے دل کی خوب حفاظت کرتا ہوں. میں اس دل کے اندر ابلیس کو نہیں آنے دیتا، میں اس دل کے اندر ابلیس کو موقع نہیں دیتا. میں اس دل کے اندر اپنے خدا کو ہمیشہ رکھتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر خدا کو پکارتا ہوں. میں اس دل کے اندر کسی ناپاک چیز کو آنے نہیں دیتا. جب پورا خیالات آتا ہے تو میں خدا کے کلام سے ابلیس کا مقابلہ کرتا ہوں کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو. میں ابلیس کا مقابلہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے دل کی کیا کریں گے؟ خوب حفاظت کریں گے. دل کی آپ خوب حفاظت کیجیے. دل بری چیزوں کی خواہش کرتا ہے. چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بری چیزیں اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، بری چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ سرچنگ کریں پھر ہی وہی غلط چیزیں نکلیں. میں اکثر جب کبھی خدا کے خادموں کبھی سن رہا ہوتا ہوں، ٹی وی پر سرچ کر رہا ہوں نیٹ کے اوپر، اب اس بری چیزیں سامنے رکھ دیتا ہے کہ تو ان چیزوں کو کیا کر، دیکھ، ان کو چیک کر، ان کا مسئلہ ٹیسٹ لے. پر جب آپ نے اپنا دل خدا کو دیا ہوگا تو آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر خدا ہے. اور خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے. چاہے جتنی مرضی آپ کو کسی چیز کی ضرورت کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے اگر رکھ دی گئی ہے تو آپ کیا کر اس چیز کو اٹھا کر کسی کی جس کی چیز ہوگی یا جو اس کا مالک کو اس جگہ پر ٹھیک جگہ پر پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہے، خوف ہے. آپ اس دل کو جہنم کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے، آپ اس آگ کے اندر نہیں جانا چاہتے، بلکہ آپ سورگ کے اندر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے دل کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ خوب حفاظت کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض پر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس اٹھا کر جیب میں ڈالیں. بعض پر کچھ روایات سے بھی لوگ ہمیں چیک بھی کرتے ہیں کہ کیسا انسان ہے، اس کا مائنڈ کیسا، اس کی سوچ کیسی ہے. خدا بھی ہمیں چیک کرتا ہے بعض بات کہ میں اس کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ وفادار بھی ہے یا نہیں ہے. میری زندگی کے اندر یہ، میں اس کی زندگی کے اندر ایک کام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، کیا یہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. ہم جب بھی مانتے ہیں خدا سے اپنے آپ کو، اپنی ڈیمانڈ کو، اپنے ایک لسٹ کو، اپنی ایک راشن لسٹ کی طرح ہم سامنے خدا کے رکھ دیتے ہیں. اپنے دل کے اندر جب آپ خدا کو آنے دیں گے، خدا آپ کی تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، خدا آپ کی تمام دل کی مرادوں کو، خواہشوں کو جانتا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کیجئے؟ اپنا دل خدا ان کو دے دیجئے. اگر اب تک آپ نے اپنا دل نہیں دیا تو آپ خدا کو اپنا دل دے کے دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کیسے عجیب اور ناممکن اور حیرت انگیز کام کرتا ہے. اگر خدا کے کلام پاک میں سے دیکھا جائے، زبور 119 اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اپنے دل کے اندر کیا رکھ لیجئے؟ خدا کے کلام کو رکھ لیجئے. جب خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر آئے گا، گناہ آپ کے اندر نہ آئے گا، بدی آپ کے اندر نہ آئے گی، کیونکہ آپ کے اندر خدا کا ایک کلام ایسا ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے؟ اندر سے ملامت کرتا ہے، اندر سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اپنے بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میرے بیٹے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جن حکموں کا خداوند تو نے منع کیا ہے، میں اس حکموں پر عمل کروں گا، میں تیرے تابع رہوں گی، میں تیرے تابع رہوں گی، کیونکہ میں نے تیرے کلام
میں سے سیکھا اور جانا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے بائبل کی آیت ورس آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی. اگر نہیں آتی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سیکھنے کی ضرورت. 5 منٹ کا گانا ہمیں یاد ہوتا ہے. کوئی نیا بھی ڈرامہ آیا اس کا ٹائٹل سونگ سب کو یاد ہوگا, کیسی تیری خود غرضی. مختلف ڈرامے پڑے ہم یاد ہوتے ہیں. گھر میں وہی پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرامے کرتے ہیں. میں نے نام لیا, سب کے ذہن میں آگے کون سا ڈرامہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس دل میں دوسری چیزوں کو آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ابلیس آپ کے اندر آئے گا. پر اسی اگر دل کے اندر اگر خدا چھپا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس دل کے اندر پھر آپ گیت گائیں گے, خدا ان کی ہم دوستائش کرتے جائیں گے. گھر میں کام کر رہے ہیں, دوسرے کام کر رہے ہیں, کہیں پہ آ جا رہے ہیں, اب خدا کی ہم دوستائش کریں. اٹھتے بیٹھتے اب خدا کی ہم دوستائش کریں گے. رات کو ایک بھائی کے ساتھ میرا اتفاق ہوا بیٹھنے کا. وہ بتا رہا, کہہ رہا میرے بھائی جب سے اپنا دل خداوند کو گیا, خدا نے اس کے ساتھ کیسے خدا نے اس کے ساتھ اپنی طرف لے کر آیا کہ بعض اوقات خدا ہماری زندگی پر, ہمارے خاندان پر مشکلات پرابلمز اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اپنا دل کیا کریں؟ ہم خدا کو دیں. اس نے بتایا کہ میری جو مسز کے اندر اس قدر ایک ناپاک تصویر تھی, میں بڑی جگہ پر لے کر گیا, بڑے خادموں سے دعا بھی کروائی, پر وہ جو چیز تھی میری بیوی کی جان چھوڑ ہی نہیں تھی. یہاں تک کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو میں پکڑتا پڑتا, کور کرنا پڑتا. رات کے پیروں میں اچانک کوئی چیز اس کے اندر آ جاتی, خادموں نے دعا کرنی, پھر چیز نے پھر جانا, پھر سے واپس آ جانا. کہتا پھر خدا کے خادم نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنا دل خدا کو دیا ہے. کہتا پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو اپنے دنیاوی کاموں سے فرصت ہی نہیں, میں اپنا دل کیسے خدا کو دوں. کہتا جب میں نے اپنا دل خدا کو دیا, خدا کے خادموں کی دعا کے وسیلہ وہ چیز جاتی تھی, پھر آ جاتی تھی, کیونکہ میں نے اور میری بیوی نے اپنا دل خداوند کو دیا نہیں تھا, اور جس کی وجہ سے ابلیس ہماری زندگی پر پھر سے حملہ اٹیک کر رہا تھا. کہتا جب میں نے اور میری مسز نے اپنا دل خدا کو دیا, کہتا بھائی میں جس جگہ پر بھی کام کیوں نہیں کر رہا, میں چاہے میری بیوی ہے جس جگہ پر ہم گھر کے اندر کام کر رہے ہیں, میں اگر بائک پہ جا رہا ہوں, میں اگر کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو کہتا چاہے مجھے کسی قوم کا بھی بندہ ضرور ملے, پر میں خدا کی تعریف اس کی تمجید یوں کرتا ہوں کیونکہ میں نے خدا کے بندہ داؤد کی نبی کی طرف میں اٹھتے بیٹھتے میں خدا کی شکر گزاری کرتا رہتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے خلاف اپنے دل میں رکھ لیا ہے, میں اس کے خلاف گناہ نہیں کرنا چاہتا. کہتا اب سے خدا کا فضل یہ ہے کہ خدا نے مجھے نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال کیا, میری سوچ سے بڑھ کر خدا نے مجھے بلیس کیا. جو میرا کاروبار ڈیڈ ہو چکا تھا وہ کاروبار خدا نے مجھے اس قدر خوبصورت خدا نے مجھے بلیس کیا ہے. خدا مجھے روز کے کرتا ہے, بڑھاتا چلا جاتا ہے. میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں خدا میں مانگتا بھی نہیں خدا سے, پر بڑے غور سے سنیے گا, جب اپنا دل خدا کو دیتے ہیں پھر خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا کیا کرتا ہے, ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میری بیٹی کو میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے. کہتا ہے خدا مجھے ہر ایک چیز کیا کرتا ہے, خدا مجھے بلیس کرتا ہے, خدا میری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. اور خدا نے اس قدر اس سے بوجھ دیا, اس چرچ کے اندر بھی 50 سیمنٹ کی بوری اس نے خدا کی ہیکل میں کے لیے خدا کے کاموں کے لیے دی. اور وہ خدا کی خادموں سے اس قدر پیار کرتا ہے. یہ سنی میں دوسری جگہ سے رہنے والا ہے, گلزار ٹاؤن سے رہنے والا ہے. کہتا میں جب بھی کسی جگہ پر جاتا ہوں خدا مجھے جس خادم کے لیے گائیڈ کرتا ہے میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں, اسے کچھ نہ کچھ گفٹ دیتا ہوں. اور کل میرے لیے بھی ایک بڑے خوبصورت شوز لے کر آیا, اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, خداوند آپ کو برکت دے. کہتا آپ نے مجھ سے مانگے نہیں پر خدا نے میرے دل میں ڈالا, کیونکہ میں جب میرا خدا مجھے دیتا ہے تو میرا خدا مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ میں دوسروں کی کیا کروں, میں فکر کروں. جب آپ خدا کو اپنا دل دیں گے آپ کسی چیز کی محتاج نہ ہوگی, کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت. خدا آپ کی ضرور حفاظت کرے گا, نگہبانی کرے گا. اور خدا کے کلام پاک میں متی کی انجیل 22:37 آیت میں لکھا, یہ بھی آیت دل کے تعلق سے ہے. اس نے اس سے کہا کہ خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنے سارے دل سے کس سے کیا کرے, خدا سے محبت کر. مت دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیجیے.
عزیزوں سے رشتہ داروں سے محبت کرنا چھوڑ دیے. محبت کرنی ہے تو صرف خدا سے محبت کیجیے اور خدا کیا کرے گا؟ آپ کو بابرکت کرے گا, آپ کی زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ کام کرے گا. اور اب تک اگر ہمیں جو برکتیں بلیسنگز ہماری اس لیے رکی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے اپنا دل کیا کیا ہے؟ پراپر طور پہ خدا کو دیا نہیں, ہم مکمل طور پہ اس کے تابع ہوئے ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس کے تابع اب تک نہیں ہوئے تو آپ اس کے کیا جی آپ اس کے تابع ہو جائے. کہ خداوند میرے دل پر, زندگی پر خداوند صرف تیرا کنٹرول ہے, تیرا اختیار ہے. خداوند تو میرے دل کی کیا کر, خوب حفاظت کر. جب اپنے اس دل کا آپ مالک, جس خدا نے آپ کو بنایا, جس کا آپ جتنا اختیار ہولڈ اگر آپ اس کو دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا, آپ کے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا. تمام انفیکشن سے, بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور کیا ہوگا پھر؟ اب آپ خدا کے نام میں پڑھیں گے, ترقی کریں گے, بلیس ہوتے جائیں گے اور آپ دوسروں کے لیے ببرکت کا باعث بنیں گے, دوسروں کو خدا کے نام کی گواہی دیں گے کہ خدا نے میری زندگی کے اندر کام کیا. اور جب آپ سے پوچھ کر راز کیا ہے تو پھر آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے جب سے اپنا دل خدا کو دے دیا, خدا نے میری زندگی کے اندر ناممکن کام کیے. جو اکھیاں مسیح نے لڑیاں تو سارا کچھ بدل گیا. جب اکھیاں مسیح نے لڑ جائیں گی تو سارا کچھ کیا ہوگا؟ آپ کا بدل جائے گا. اگر خدا کے کلام پاک میں زندگی مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 20 آیت میں دیکھیے, جن کے پاس بائبل مقدس ہے. ہم آخری اس حوالے کو دیکھیں گے, اس کے بعد ہم خدا کے کلام پاک کو قدر کریں گے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر دیکھیے گا, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ورثہ نکال سکتے ہیں. 4 باب کے اندر اور اس کی 20 آیت کے اندر لکھا ہے, اگر ہم اپنا جب دل خدا کو پر نہیں دیا تو خدا کیا ہے؟ ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہے کہ کب میرا دروازہ, کب یہ اپنے دل کا دروازہ کھولے گا اور میں کب اس کی زندگی کے اندر آ کر میں اس کے ساتھ کام کروں. جب آپ اپنا دل خداوند کو دیں گے, خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. اور جب بھی کبھی اپنے کیلنڈر کے اوپر بھی ایک تصویر آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی کہ ایک شخص یسوع سے نہیں ہے پر ایک شخص کو دروازے پر کھڑا, تشبیہ خداوند یسوع مسیح سے دی گئی ہے کہ اس بات کی کنسپٹ ہے کہ اسی طرح میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہمارے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہے. کہ وہ دستک دیتا ہے کب یہ دروازہ کھولے گا اور کب میں اس کے گھر کے اندر آ کر, اس کی زندگی کے اندر آ کر اس کے ساتھ میں بات کروں گا, اس کو برکت دوں گا. خدا کی کلام پاک میں کچھ نہیں کہا ہے, دیکھ خدا اب آپ سے بات کر رہا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز کو سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. آمین آمین. وہ کیا ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے, آپ کی مرضی ہے کسی کو اندر آن دو یا نہ آن دیو. بارو تالا لگا پہ آپ اندر ہے کہ بارو تالا رکھ گئے تاکہ جیڑا بھی کوئی مانا میں آپ سے ٹوٹ جائے. اسی طرح ہمارا خدا یسوع مسیح اکثر ایسے کرتے ہیں, بارو تالا لگوا دیں گے. بعض کسی کا اگر گیٹ ہے نا تو ایک ایک کر کے ایک تو مین گیٹ کو تالا لگا, چھوٹے دروازے کے اندر جا کنڈی لگا دیں گے اور کیا لوگ جو بھی کوئی رشتہ دار آئے گا نیٹا بند کر دیتی ہیں, جیڑا آوے باہر دیکھ کے ٹوٹ جائے ہے ہی نہیں. تو پھر گھر میں بھی خاموش رہنا, ٹی وی کی آواز بند, گرمی میں بھی دروازہ کوٹ کے رکھنا تاکہ ٹی وی کی آواز باہر نہ جائے, کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ فلاں جڑا خاندان ایک کار فیملی کے ممبر کار ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے اندر کس کو آنے دیں یا نہ آنے دیں. باہر سے تالا لگا لیا, جو بھی آئے گا دیکھے گا ہے نہیں, 4-5 بار کٹائے گا اور دیکھیں کہ شاید آپ کھول دیں, شاید آپ کھول دیں. شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ چیز لے کر آئے اور کچھ دن بعد ملے اور آپ کو بتائے کہ میں تیرے یہ چیز لے کر آیا تھا. جس طرح مثال کے طور پہ میں تیرے یہ چیز کھانے کی تجھے پسند تھی, میں تیرے لے گیا, بتا رہی اس کی گیا. اب وہ شرمندہ بھی ہوگا اور پریشان بھی ہوگا کہ یہ تو چیز میرے لیے لے کر آیا, اب میں نے اس کو کاش اگر میں کھول لیتا تو میں کہ اس مسئلے اسٹیج کو اپنی زندگی دے کر لیتا. اس طرح میرے بہن اور بھائیوں, میرا اور آپ کا خداوند ہمارے دل پہ دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے. وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آیا ہے, آپ کے لیے برکتیں لے کر آیا, بلیسنگ لے کر آیا ہے. وہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ نہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی کا گفٹ لے کر آیا ہے. اس کے کلام پاک پڑھیں گے اس لیے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی, وہ کثرت کی زندگی کا وہ گفٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے. وہ آپ کے لیے لے کر آیا تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے.
یا اگر آپ اپنے دل پر تالا لگائے رکھیں گے یسوع آپ نہیں پائے گا، خداوند آ نہیں پائے گا. پر اگر آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ خداوند آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کو برکت بھی دے گا، آپ کے ساتھ آ کر کیا کرے گا؟ کھانا بھی کھائے گا. زکئی نے اپنا دل خدا کو دیا، خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر آئے، آ کر کھانا بھی کھایا اور کہا کہ آج اس گھر کے اندر کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. میں نے خداوند جس کا ناحق لیا ہے میں اسے چگنا ادا کرتا ہوں. کیوں اس نے چگنا ادا کیا؟ کیونکہ اس نے اپنا دل کس کو دے دیا؟ خداوند یسوع مسیح کو دے. آئیے اپنا دل کس کو دے دیں؟ خداوند یسوع مسیح. کھول کر کے پرانے دور کے اندر نا کہتے دروازے نہیں ہوتے تھے، کچھ اتنے جس کا مرضی بھی کوئی بچہ ہونا نا، جس کے مرضی گھر کے اندر چلا گیا کھا کے آ گیا، کوئی نہیں. دل بڑے، کچے مکان تھے دل بہت بڑے تھے، اب پکے مکان ہیں دل بھی بہت چھوٹے ہیں. کوئی عزیز بھی آ جائے کہتا پتہ نہیں ان کا دعا بیکار جگہ. پر جب آپ کے گھر کے اندر خدا آئے گا اب برکت ہوگی. آپ کی مٹی کے اندر آٹا نہیں ختم، تیل کے اندر کپی کے اندر تیل ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو خدا دینے والا بنائے گا اور خدا آپ کو بڑھانے والا بنائے گا. بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، برکت پر برکت دے گا. آمین. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنے دل خدا ان کو دے دیجیے. ہاللیلویا. سچے من کے ساتھ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھ کو بند کیجیے، صبح کے وجہ اپنا دل خدا کو دیجیے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. انسان کو دل دیں گے دھوکہ دے گا، آپ کو خدا کو دل دیں گے برکت دے گا، صحت دے گا، زندگی دے گا، عمر کی طرح سے دے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھ کو بند کیجیے. ہاللیلویا.